ضیاء کالونی سے نکالے گئے، اسی طرح میرے ساتھ 5000 لوگوں کے ثبوت ہیں، اور صرف زبان کو آپ اس کا کاروبار ختم کر کے جائے گا تو کیا یہ نفرت، یہ لسانیت یہ پھیلے گا نہیں؟ اگر آپ اس کو روک دیں، اسی طرح کی لسٹیں آپ کو بلوچ بھی دکھائیں گے، اس کو روکا نہیں، توجہ بھی نہیں سید صاحب اسی قسم کی لسٹیں آپ کو بلوچ بھی دکھائیں گے، اسی قسم کی لسٹیں آپ کو مہاجر بھی دکھائے گا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میں ذرا نبیل کبول صاحب نے جانا ہے تو میں آپ سے سوال پوچھ لوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ کاشف ایک منٹ دے، کاشف ایک منٹ۔ جی جی شاہ سید صاحب، کاشف میں یہ کہتا ہوں کہ نہ بلوچ پولیس ہو نہ پٹھان پولیس ہو، آرمی تو سب کی ہے، فوج آ جائے، کوئی ادارہ آ جائے کہ وہ آ کے اکراس دی بورڈ، اگر میرے پارٹی میں ایسے ہیں جو میرے اردو بولنے والے بھائیوں کو تکلیف ہے ان سے، سب سے پہلے ان کو پکڑے اریسٹ کرے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر میرے گھر میں ایک چوہا مردار ہو جائے اور بدبو کرے، میرے گھر میں بدبو آ رہا ہے، اگر اس چوہے کے میرا پڑوسی آ کے اس کو نکال کے باہر پھینک دے اور میرے گھر میں خوشبو آ جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے خدا سے؟ میں تو بادشاہ خان کا پیروکار ہوں، میں کب چاہتا ہوں کہ بندوق اور ٹارگٹ کلر اور لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا اگر بادشاہ خان کی پارٹی میں آئے گا تو کیا بادشاہ خان کے پیروکاروں کو تکلیف نہیں ہوگا؟ ٹھیک، نکال دے اس کو، بالکل۔ لیکن مسئلہ پھر وہ وہیں پہ آ گیا نا سر، یہ مسائل اور یہ کمپلین ساروں کے۔ نبیل کبول صاحب ہمیں سر لائن پر موجود ہے؟ جی میں موجود ہوں۔ میں سر اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہد سید صاحب کو یہ کہ پولیس دیکھیں، میں پولیس کو کہ مجھے پتا ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، پولیس کے اندر بھی، جس طرح میں نے آپ سر اس میں زیادہ کالی بھیڑیں آ گئی ہیں نا، پولیس تو نہیں، پولیس تو ناکام ہو گئی۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک مثال دوں، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک لانڈی کے علاقے میں ایک زمین پہ چند جو ہے وہاں پر لینڈ گریبرز نے قبضہ کیا، جو ہمارے پارٹی کے ہمارے گوٹوں کے جو لوگ تھے ان کی گوٹ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ میں خود چل کر گیا ڈی آئی جی ایسٹ کے پاس، جو ابھی نیا ڈی آئی جی ایسٹ ہے اکرم بوجا صاحب، اس نے اسی وقت سے کہا بالکل جی ایکشن لے گئے۔ میں نے کہا جی ادھر وہ ایریا ایسا ہے لانڈی کا، وہاں سر لیکن آپ ایم این اے ہیں نا جی نبیل کبول صاحب، آپ کے کہنے پہ تو ایکشن لے لیں گے، کمپلیٹ ہونے دینا، غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہونے دینا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ ڈی آئی جی ایسٹ کیا کہتا ہے مجھے، اس نے ٹی پی او کو بلایا، ٹی پی او لانڈی کو، اور کہا فوراً ایکشن کرو اور یہاں سے جو یہاں پہ کرمنلز بیٹھے ہوئے یہاں سے نکالو اور ان کو جو ہے انصاف دلاؤ بندوں کو۔ آپ یقین کریں میں وہاں سے نکلا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں نے ٹی پی او کو فون کیا، اس سے بس سر آئی ایم سوری، مجھے ڈی آئی جی صاحب نے آپ کے سامنے تو کہہ دیا، لیکن بعد میں ایک منسٹر کا فون آ گیا اور ڈی آئی جی صاحب نے کہا بابا ہم ان کے بیچ میں نہیں پڑتے، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ منسٹر کا فون آ گیا، کچھ نہیں کرو۔ تو پولیس بھی جو ہے یہ حالت تو پولیس کی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اگر پولیس کی حالت ہے پھر یہ لاشیں گرنے دیں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت اس کی ہے کہ ایک تو پولیس کی ری آلنگ ہونا چاہیے کراچی کے اندر، کراچی کے اندر پولیس بڑے اچھے آفیسر جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں فل ادھر پاور اتھارٹی ملے، ہم یہاں پر کا، لیکن کیا میں نے کہا اتھارٹی دینے کے لیے سارے پولیٹیکل پارٹی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا۔ سیاسی ول، یہ بیان آپ یقین کریں، ہم ادھر آ کر میں ادھر آ کر جھوٹ بول رہا ہوں گا آپ کے سامنے اس چینل میں، لوگوں کے سامنے اگر میں یہ کہوں گا کہ جی میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایکشن ہو لیکن میں مجبور ہوں، میں نہیں، مجبوری کچھ نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ جو کرمنل ایلیمنٹس گھس گئے آپ کی پارٹی کے اندر، آپ ان سے ڈر گئے ہیں، تو آپ سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ان کو ختم کریں، ان کو نکالیں، پھر آپ دیکھیں 3 دن میں کراچی میں امن ہو سکتا ہے۔ 3 دن میں کریں اگر ول ہوگا سب سارے کولیشن پارٹنرز کے۔ ڈاکٹر صاحب 3 دن میں امن ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ول ہو، کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف آپ کارروائی کرنے کو تیار ہو۔ نبیل صاحب نے بھی واقعہ سنا ہے کہ جب اگر کچھ آپریشن پولیس کرنا بھی چاہتی ہے تو کوئی وزیر روک دے گا، کوئی سیاسی جماعت روک دے گی، کوئی گروپ آ کے کہے گا کہ جی ہمارے لوگ ہیں، پھر تو کراچی میں امن نہیں ہو سکتا۔ بدن کا پھوڑا سڑ چکا ہے، اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، کینسر بن چکا ہے۔ اب اس پر مرہم مت لگائیے، دوائی مت دیجیے، اس کا صرف اور صرف آپریشن علاج ہے۔ اگر آپ نے اس پھوڑے کو نہیں نکالا، آپریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے، اور اگر آپریشن نہیں کیا گیا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ کراچی میں مرنے والوں کا تمام جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا خون اشفاق پرویز کیانی صاحب کی گردن پہ ہوگا، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی گردن پر ہوگا، اور یقیناً زرداری صاحب کی گردن پر تو ہوگا ہی۔ آپ یہ یعنی آپریشن اگر نہ کیا گیا تو اس کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہوں گے، یعنی اس حد تک
नागुजीर हो गया ऑपरेशन यकीनन कराची। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले डरते हैं, उनके पास असला नहीं है, वो इलाकों में जा नहीं सकते। रजाकाबाद ट्रेनिंग कैंप के लिए वो आ रहे थे, उनको बसों से उतार के उनको सामने गोलियों के सामने खड़ा करके उन पर गोलियां चला दी गई। पुलिस के बस की बात नहीं है काशिफ भाई, ये यहाँ पर जब तक फौज नहीं आएगी ये बहुत बुरे हालात हैं। आप यहाँ आकर देखें, ये मकबूजा इलाका बना हुआ है, यहाँ सहरी और इफ्तारी सही तरह से नहीं हो रही है। सहर की जो रौनकें और चहल पहल होती थी, मैं खुद गया हूँ जिन्हें अस्पताल, एक दिन ट्रांसमिशन किया मैंने वहां से अपनी रमजान की, जिस तरह वहां पर इमरजेंसी में लोग लाए जा रहे थे, जख्मियों पे जख्मी, और सऊद मिर्जा साहब बहुत ही सर झुकाए हुए, बहुत ही आजिजी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। खौफ का शिकार हैं सब पुलिस वाले। ये सिर्फ और सिर्फ फौज हल कर सकती है। अगर फौज को नहीं बुलाया, मैं फिर आई रिपीट कि ये याद रखिए कि ये अल्लाह ताला का एक निजाम है, एक हिसाब किताब का सिलसिला है। अशफाक परवेज कियानी साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और यकीनन आसिफ जरदारी साहब, इन सब की गर्दनों पर ये कराची का खून होगा जो लोग मारे जा रहे हैं बेगुनाह। सर लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मुझे एक बात बताइएगा, मैं दोनों मेहमानों से और तीनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने डॉक्टर साहब सुओ मोटो नोटिस ले लिया है, अच्छा, यानी इफ्तिखार चौधरी साहब अब क्या करेंगे? आपका क्या ख्याल है कि शुरुआत कैसे करेंगे? उनकी जिम्मेदारी थी, मुझे नहीं पता था, आपने बताया कि सुओ मोटो एक्शन ले लिया है, लिहाजा वो बरी जिम्मा हो चुके हैं। अब वो अपनी जो भी करते हैं जुडिशियल कार्रवाई, बट कैसे करें? आप अगर हो उनकी जगह पहले किसको बुलाना चाहेंगे? जी मैं तो अगर उनकी जगह, वो बहुत ही नेक इंसान है और बहुत मुनसिफुल मिजाज हैं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं सबसे पहले मैं हुकूमत से ये कहता बुलाकर के, आपके पास जब आईनी इख्तियारात मौजूद हैं, आइन के अंदर ये गुंजाइश है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए आप फौज को तलब कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बुलाते फौज को? इस वक्त इमरजेंसी तो है, और क्या है? फौज होती है हालत अमन के अंदर अपने काम करती है और हालत जंग में भी अपना काम करती है। क्या ये हालत जंग नहीं है? क्या लोग मर नहीं रहे? सड़कों पे लाशें फेंकी नहीं जा रही, बोरियों में बंद कर करके उनके टुकड़े, चाहे वो मुहाजिरों के हों, चाहे वो पख्तूनों के हों, चाहे वो बलोचों। मैं जनाब असबियत का कायल ही नहीं हूं। मैं कहता हूं जी सारी कौमियत, मैं मानता ही नहीं हूं कि जनाब आप किसी एक कौमियत की बात करिए। पूरा पाकिस्तान गुलदस्ता है, ये मेरी कौमें हैं, सब मेरे वतन के लोग हैं, सबकी लाशें फेंकी जा रही हैं। तो क्या इस वक्त उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आईनी तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज आ जाए, हम कोई मार्शल लॉ की दावत दे रहे हैं, आइन के अंदर ये शक मौजूद है कि हालत इमरजेंसी ऐसी हो जिसके अंदर फौज को तलब किया जा सकता हो, तो क्यों नहीं तलब करते? बुलाया जाए फौज को। सर सियासी जमातें तैयार हो जाएगी डॉक्टर साहब? सियासी जमातें अगर तैयार नहीं होंगी तो फिर ठीक है, फिर अगर सबको लाशों पे सियासत करनी है तो कर लें। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मैं जाती तौर पर समझता हूं जमातों को, मेरा अपना जाती ख्याल है कि एमक्यूएम भी तैयार हो जाएगी, ये एएनपी भी तैयार होगी, पीपल्स पार्टी को भी तैयार होना पड़ेगा, और ये हो चुके हैं तैयार। मेरा तो ख्याल नहीं है कि कोई तैयार नहीं होगा। आप ये बात करके देख लें, मेरे ख्याल से सभी कहेंगे कि फौज को बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी के अलावा शाही सैयद साहब, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, आप भी कहते हैं फौज को बुलाया जाए, एमक्यूएम भी कहती है फौज को बुलाया जाए, पीपल्स पार्टी कहती है पुलिस और रेंजर्स ठीक है। वो क्यों कहते हैं ये बात शाही सैयद साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी इसलिए कह रही है ना बात, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो अपने तौर पर दुरुस्त बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद पॉलिटिकल माहौल के जरिए या डायलॉग के जरिए मसले को हल कर लिया जाए, लेकिन डायलॉग हो चुका है ना काशिफ भाई, बहुत हुआ है ना डायलॉग, बहुत हुई ना मफाहमत, बात पे बात, गुफ्तगू पे गुफ्तगू, चलिए फिर आपको मना लेते हैं, चलिए फिर बात कर लेते हैं। बट अब तो पानी पुल से भी नीचे गुजर चुका है, बहुत बुरे हालात हैं। एक दिन में पहले तो जनाब 10 लाशें, 12 लाशें, फिर अब्दुल रहमान मलिक साहब के बयानात तो देखिए, वो कहते हैं कि 40-50 लोगों का मरना कोई बड़ी बात ही नहीं है, हर बड़े शहर में इस तरह से होता है। हम तो सब पेंडू हैं, हम तो जाहिल हैं, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। उनको पता थी ये बात, अब्दुल रहमान मलिक साहब को, बड़े काबिल हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े दानिश्वर हैं, बड़े फिलोसोफर हैं, कि पूरे पाकिस्तान को ये बात नहीं पता कि 40 लोग मर जाए, लेकिन गर्लफ्रेंड्स मरवा रही हैं, आप खामखा टारगेट के लेंगे पीछे पड़े जी। अब उनको तो ये भी पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को मरवा। अंदाजा लगा लीजिए ना, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस मुल्क के वजीर दाखिला की संजीदगी का ये आलम हो, तो अगर वहां फौज के आने का मुतालबा ना करें तो और क्या करें काशिफ भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा आखिरी सवाल के लिए। शाही सैयद साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम बाकी सियासी जमातों, आज उलमा के ग्रुप ने भी कल ये कह दिया कि फौज को बुलाया जाए, तमाम कौम परस्त जमातें कह रही है फौज को बुलाया जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है, जिसने एक ऑपरेशन भुगताया हुआ है फौज का, कि भाई फौज को बुलाओ, यही मसले का हल है। आप ये मान रहे हैं, वो जो आज मीटिंग हुई आपकी वजीर आजम साहब के साथ, आपने बात की होगी, उनसे कहा होगा कि फौज इस मसले का हल है, क्या कहते हैं आपसे? कमजोरी या नाकामी की तरफ एक इशारा है। अगर इससे आदमी मुनकर नहीं हुआ कि हम फौज को बुलाएं, तो इसका मतलब है कि पुलिस या रेंजर्स बेबस हो गई, तब हम बुलाते हैं।
لہٰذا ظاہری بات ہے چونکہ وہ یہ بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس میں کامیاب ہو جائے اور ہم دنیا کو دکھائے کہ ہم نے کچھ کام کر دیا. لیکن جہاں انسانی جانے جا رہے ہیں, روزانہ 30-40 بندے مر رہے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تو میں بولتا ہوں کہ آپ اگر باتیں کرنا چاہتے ہو آپ مشاور کرتے رہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کرتے جاؤ, ٹیبل ٹاک پہ کرو, اور حالی ٹیبل ٹاک ہے. لیکن اس کے ساتھ پولیس کو میں سمجھوں کسی اجازت کی جا رہی ہے, جس کو اس اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی ہے. آئین قانون نے اس کو دیا ہے کہ آپ قاتل کو پکڑ لو. تو پولیس اجازت کس بات کی مانگ رہی ہے, رینجرز کس بات کی اجازت مانگ رہی ہے؟ اگر یہ اندر خانہ ان کو کوئی مشاورت ایسی کوئی فیصلے کیے کہ نہیں پکڑنا نہیں ہے تو یہ غلط ہے. پولیس رینجرز کلر کے خلاف, لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, ٹپا مافیا, بھتہ مافیا, اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ مجھ سے پوچھے گا تو پھر پکڑے گا؟ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی آئین میں لکھا ہے کہ تم سیاستدان سے پوچھو؟ پھر اس کا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک مسئلے کا حل ہی فوجی آپریشن ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا آخری سوال ہے دونوں مہمانوں سے, بریف جواب دیجیے گا. اگر ڈاکٹر صاحب یہ پہلے بتائیے گا کہ فوج نے کہا کہ ہم تیار ہیں, یعنی ان کو بھی حالات کی نزاکت کا اور سیریسنس کا اندازہ ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, تو فوج کیا کرے؟ فوج کو تو آ نہیں سکتی, ظاہر ہے پیپلز پارٹی لے کر آئے گی, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پولیس اور رینجرز ان افیکٹو, غیر مؤثر ہو چکے ہیں. کیا کریں گے اب آخری اگلے ہفتے میں؟ آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کراچی؟ دیکھیے جی, میں اگر میری کسی جملے کی گرفت نہ ہو, کیونکہ عموماً میری ہر چیز کی بڑی گرفت ہو جاتی ہے اور بڑی کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں, لیکن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ عرض کروں کہ یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں کاشف بھائی, اور اگر ملک نہیں ہے پاکستان تو نہ کاشف عباسی ہے, نہ عامر لیاقت ہے, نہ شاہی سید ہے, نہ نبیل قبول ہے, نہ MQM ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے. سیدھی سی بات ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے, بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے, یہ انگریزوں نے ہمیں تشت میں رکھ کے نہیں دیا ہے. تو اگر پیپلز پارٹی منع کرتی ہے تو میں تو خیر یہ جملہ ادا کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر کہ اگر پیپلز پارٹی بھی منع کرتی ہے اور اسی طرح لاشیں گرتی رہیں, اسی طرح, یعنی صورتحال بہت